اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، انسان بنیادی طور پر نفاست کا دل دادا ہے اور اپنے گھر اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں اور حقائق کو نظر انداز کر کے ایسی خرابیوں کو جنم لینے کی دعوت دیتا ہے جن کا مداوع ممکن نہیں۔ آج کے انسان نے اپنی آسانی کے لیے لاکھوں چیزیں تو بنا لیں، لیکن ان کے منفی پہلوؤں پر توجہ نہ دے کر بیماریوں کی صورت میں نتیجہ بھگت رہا ہے۔ خواتین و حضرات، پلاسٹک ایک پولیمر ہے جو کہ ایک یا کئی مختلف کیمیائی اجزاء سے مل کر تیار ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے لفافے دو طرح سے تیار ہوتے ہیں، ایک قدرتی طریقہ جس میں جانوروں اور درختوں سے پلاسٹک تیار ہوتا ہے، اور دوسرا لیبارٹریوں یا فیکٹریوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کے سیال مادے کو بآسانی نہ صرف کسی بھی شکل و صورت میں ڈھالا بلکہ کسی بھی رنگ میں رنگا جا سکتا ہے۔ دوستو، پلاسٹک کے لفافوں میں ایک زہریلا مادہ کیریم کانسر شامل ہوتا ہے جو کہ خوراک میں زہریلے مادے کو پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم خالص غذا سے محروم ہو کر اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مضر اثرات کے باوجود ہم بیشتر کھانے پینے کی اشیاء عام طور پر پلاسٹک کے لفافوں میں ہی لاتے ہیں، جو کہ سخت نقصان دہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جب ہم بازار سے گرم کھانا لے کر شاپر میں ڈالتے ہیں تو کھانے کی گرمی کی وجہ سے شاپر میں موجود مضر اجزاء پگھل کر کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوں وہ کھانا کینسر کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے مزید اپنی رپورٹ میں لکھتے ہوئے بتایا کہ چھاتی میں سرطان کا خدشہ، اولاد دیر سے ہونا اور موٹاپا وغیرہ، ان سب کے پیچھے یہی وجوہات ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ شاپر ہماری ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں پلاسٹک کی ان اشیاء کو ٹھکانے لگانے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، اس لیے ان کو جلانے سے زہریلی گیسز فضا میں شامل ہوتی ہیں اور انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ان گیسز کے باعث لوگ بلڈ کینسر، پھیپھڑوں اور سانس کی بیماری کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ پلاسٹک کے لفافے تیار کرنے والے کارخانوں میں کام کرنے والے افراد بھی مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلاسٹک کو پگھلانے کے باعث متعدد گیسز کا اخراج ہوتا ہے۔ لوگ حفاظتی ماسک کا استعمال کیے بغیر کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور پلاسٹک کی اشیاء بنانے والی فیکٹریز کے مالکان کو بھی ان مزدوروں کی صحت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے وہ بغیر کوئی ماسک دیے ان سے کام کرواتے ہیں۔ لوگ پلاسٹک کے لفافوں کو گلی کوچوں، سڑکوں، نالیوں، ندی نالوں، دریاؤں، باغیچوں، حتیٰ کہ اپنے صحن میں بھی بلا سوچے سمجھے پھینک دیتے ہیں۔ ان کا بے تحاشا پھینک دینا ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب بن چکا ہے۔ ملک کے مختلف شہری علاقوں میں پلاسٹک کے لفافوں سے نالیوں اور سیوریج کا بند ہونا ایک عام سی وبا بن چکا ہے۔ گندے پانی کے نکاس کے بند ہونے اور دباؤ سے سیوریج لائن پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام علاقے میں بدبو، گندگی اور مختلف بیماریاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ برسات کے موسم کی ذرا سی بارش بھی سیلاب کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے حکومت کی کوششوں سے پولی تھین کے لفافوں کے استعمال میں کمی آئی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ مضر صحت، مضر ماحولیات، پولی تھین کے لفافے دوبارہ دکانوں اور مارکیٹوں میں اس طرح استعمال ہونے لگے ہیں جیسے کبھی ان پر پابندی لگی ہی نہیں تھی۔ پلاسٹک چونکہ ایک نہ سڑنے والی شے ہے، یہ زمین کی ساخت اور زرخیزیت کو شدید طرح برباد کر دیتی ہے۔ پیڑ پودوں کو زمین سے جو غذا اور دوسرے اجزاء ملنے چاہیے تھے، ان کی ترسیل میں رکاوٹ بن کر زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ پلاسٹک کے لفافوں کا استعمال رضاکارانہ طور پر ترک کر دینا چاہیے۔ اس سے فائدے کے مقابلے میں نقصانات اور مضر اثرات زیادہ ہیں، جو کہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بازار جاتے وقت پرانے زمانے کی طرح اپنے ساتھ سامان خریدنے کے لیے کپڑے کے تھیلے یا ٹوکریاں اور دودھ دہی کے لیے برتن لے جایا کریں، کیونکہ ایک ایسی زندگی بہت اہم ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اور جب تک انسان خود صحت مند نہیں رہ سکتا تب تک وہ دوسروں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے گزارش ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو اس زہر سے دور رکھنے اور ملک کو صحت مند بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے لوگوں کو اس سے آگاہ کریں، اور اگر ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو کمنٹ اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری بھی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہم مزید اسی طرح کی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔